السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کی خدمت میں عمرے کی ادائیگی کا طریقہ کار پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ عمرے کی ادائیگی کا طریقہ کار۔ سب سے پہلے ہم عمرے کی تعریف دیکھتے ہیں کہ عمرہ ہوتا کیا ہے۔ مقررہ دنوں یعنی ایام حج کے علاوہ مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں، یعنی میقات سے احرام باندھنا، 2 نفل نماز پڑھنا اور عمرہ کی نیت کے بعد تلبیہ، طواف، سعی اور حلق کرانا عمرہ کہلاتا ہے۔ عمرے کے فرائض و واجبات کیا ہیں؟ عمرے کے 2 فرائض ہیں۔ نمبر 1، حدود حرم کے باہر سے احرام باندھنا اور دوسرا طواف کرنا، یعنی یہ دونوں لازمی ہیں، اگر یہ چھوٹ جائیں تو عمرہ باطل ہو جاتا ہے۔ عمرے کے واجبات کیا ہیں؟ کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور دوسرا حلق یعنی سر کے بال منڈوانا یا کسر یعنی سر کے بال کم کرنا۔ یہ چھوٹ جائیں تو بکرا بطور دم دینا پڑتا ہے۔ احرام کا طریقہ کیا ہے؟ احرام باندھنے سے قبل جسم کی ظاہری صفائی کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ناخن تراشیں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں، مونچھیں اور داڑھی درست کریں۔ اس کے بعد جسم کو اچھی طرح مل کرنا ہے۔ خوشبو لگائیں۔ پھر مرد سلا ہوا کپڑا اتار کر بغیر سلی ہوئی ایک چادر کا تہہ بند ناف کے اوپر سے باندھیں اور ایک چادر کندھوں سے اوڑھ لیں۔ سر ننگا رکھیں اور دونوں بازو ڈھانپ لیں۔ خواتین اپنے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کریں۔ احرام کی نیت۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے ادا کریں۔ سلام پھیر کر احرام کی نیت کرتے ہوئے اپنی زبان سے کہیں: اللہم نویت العمرۃ واحرمت بہ فتقبلہ منی۔ الہی، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور میں نے احرام باندھ لیا ہے، اسے میری طرف سے قبول فرما۔ عمرے کی نیت۔ احرام کی نیت باندھنے کے فوراً بعد مرد سر ننگا کر کے اور عورتیں سر ڈھانپ کر نیت کریں۔ عمرے کی نیت کے مسنون الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی وأعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بہا اللہ تعالی۔ اے اللہ، میں نے عمرے کا ارادہ کیا، اس کی ادائیگی کو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول کر لے، اور اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے احرام باندھا۔ پھر تلبیہ۔ نیت کرتے وقت مرد ذرا بلند آواز سے جبکہ خواتین آہستہ آواز سے 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ دعا۔ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر یہ دعا مانگیں: اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اور جو دعائیں چاہیں مانگیں۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں، لہٰذا ہم وقت ان پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ سفر آخرت کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر دل سے تائب ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ حرم مکہ میں داخل ہونے کی دعا۔
حرم مکہ میں نہایت ادب و احترام سے یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ اللہم ان هذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعظمی علی النار اللہم آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک واجعلنی من اولیائک واہل طاعتک وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، یہ تیرا اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے، بس میرے گوشت، خون اور ہڈیوں کو آگ پر حرام کر دے۔ اے اللہ، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، اور مجھے اپنے ولیوں اور اطاعت گزاروں میں شامل کر دے، اور مجھ پر نظر کرم فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مسجد حرام یعنی حرم شریف میں داخل ہونے سے قبل تازہ وضو کریں، پھر بڑے ہی والہانہ عشق و محبت، ذوق و شوق اور عجز و انکساری کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں جتنی دیر اس مسجد میں رہوں اتنی دیر کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ بیت اللہ پر پہلی نظر۔ مسجد احرام میں داخل ہونے کے بعد یوں ہی بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو یہ کہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ رب کریم کے حضور ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ قبولیت کے خاص لمحات ہیں۔ پھر آپ لبیک کہتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں اور حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر طواف کی نیت کریں۔ طواف کی نیت۔ طواف سے قبل مرد حضرات استباء کریں، یعنی اپنا سیدھا بازو چادر سے باہر نکال لیں اور حجر اسود سے اس کی سیدھ میں بنی ہوئی فرش کی کالی پٹی کے بائیں طرف کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ان الفاظ میں نیت کریں: اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط اللہ تعالی عز وجل۔ اے اللہ، میں تیرے مقدس گھر کا طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں، بس تو اسے مجھ پر آسان فرما دے اور میری طرف سے 7 چکروں کے طواف کو قبول فرما جو میں حضرت تجھ یکتا عز وجل کی خوشنودی کے لیے اختیار کرتا ہوں۔ استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا یا اشارے سے چومنا۔ طواف کی نیت کے بعد کالی پٹی کے اوپر آئیں اور حجر اسود کے مقابل ہو کر کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی رہیں، حجر اسود کی طرف رہیں اور کہیں: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں بوسہ دے لیں، اور اللہم ایمانا بک و اتباعا لسنت نبیک کہتے ہوئے کعبہ تک بڑھیں۔ طواف کی دعا۔ اب کالے پٹی پر کھڑے کھڑے ہی اپنا رخ اس طرح تبدیل کریں کہ کعبۃ اللہ آپ کے بائیں طرف ہو، اور درج ذیل دعا پڑھنے کے بعد مرد رمل کرتا یعنی اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے آگے بڑھے، جبکہ عورتیں رمل نہیں کریں گی۔ ٹھیک ہے، دعا یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر طواف کی دعا یاد نہ ہو تو پھر سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفار یا کلمہ شہادت کا ورد جاری رکھیں۔ اس طرح چلتے چلتے آپ دوبارہ کالی پٹی پر پہنچیں گے تو 1 چکر مکمل ہوگا۔ 3 چکر کے بعد رمل بند کر دیں اور باقی 4 چکر اپنی عام رفتار سے چلیں۔ طواف اور اجتباء کا اختتام۔
7 چکر پورے ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر استلام یا استلام کا اشارہ کر کے طواف ختم کر دیں اور استباء بھی ختم کر دیں، یعنی سیدھا کندھا بھی ڈھک لیں۔ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر جہاں آسانی سے جگہ مل سکے، طواف کے بعد 2 رکعت واجب نماز ادا کریں اور پھر دعا کریں۔ مقام ملتزم، اس کے بعد آپ مقام ملتزم پر جا کر دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر بڑی عاجزی سے دیوار سے لپٹ کر دعا مانگتے تھے۔ آب زمزم پینے کی دعا، مقام ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد زمزم کے پاس آئیں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں جتنا پانی پی سکیں پئیں، پھر الحمدللہ کہیں اور یہ دعا مانگیں: اللہم انی اسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے وسیع رزق اور نفع رساں علم اور ہر ایک بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں۔ سعی کی نیت، آب زمزم پینے کے فوراً بعد یا پھر تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد صفا مروہ میں سعی کے لیے پہلے حجر اسود پر آئیں اور حسب سابق استلام کے بعد باب صفا کی جانب روانہ ہوں۔ دل میں سعی کی نیت کریں اور زبان سے یہ دعا کریں: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان محض تیری خوشنودی کے لیے 7 چکروں سے سعی کرتا ہوں، بس اسے میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے وہ قبول فرما۔ سعی کے ہر چکر شروع کرنے کی دعا، جب نیت اور دعا سے فارغ ہو جائیں تو پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ہر چکر کے شروع میں اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کریں: بسم اللہ، اللہ اکبر واللہ الحمد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ صفا مروہ پر چڑھنے کی دعا، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنے خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس، بڑا خبردار ہے۔ صفا مروہ سے اترنے کی دعا، جب آپ صفا یا مروہ سے اتریں تو اترتے وقت یہ دعا کرتے رہیں: اللہم استعملنی بسنت نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتوقنی علی ملتی واعذنی من مضلات الفتن برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، مجھے اپنے نبی کی سنت کا تابع بنا دے اور مجھے آپ کے دین پر موت عطا کر اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ مروہ کی طرف چلتے ہوئے یہ دعا کریں: صفا کی سیڑھیوں سے اترتے ہی آپ کے سفر کا آغاز مروہ کی طرف شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا مروہ کی طرف چلتے ہوئے یہ دعا کرتے رہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ اگر مذکورہ دعا آپ کو زبانی یاد نہ ہو تو پھر دیگر اذکار کر سکتے ہیں، مثلاً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار یا استغفر اللہ یا درود شریف کا ورد جاری رکھیں۔ صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر اور مروہ سے صفا تک واپس آنے کو دوسرا چکر کہتے ہیں۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ ہر پھیرے میں جب صفا یا مروہ پر پہنچیں تو ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ 7ویں پھیرے کے بعد
اب صحیح ختم ہو گئی، آخر میں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ حلق جو تقصیر اور تکمیل عمرہ، جب 7ویں صحیح مربع پر جا کر ختم ہوتی ہے تو عمرے کے تمام افعال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب مسجد حرام سے باہر آئیں، مرد حضرات حلق یعنی سر کے سارے بال منڈوا لیں یا تقصیر یعنی آدھے بال کٹوا لیں، اور خواتین سر کے پچھلے حصے سے صرف ایک پور کے برابر بال کاٹیں۔ اب الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ پر احرام کی پابندی ختم ہو گئی، اپنی رہائش گاہ جا کر احرام اتارا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے عمرے کو قبول فرمائے اور سب کو بار بار حج عمرہ کرنے کی سعادت